بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال اتت امرأة النبی من الانصار بصبی لها مریض فقالت یا نبی اللہ ادعو اللہ له فلقد دفنت ثلاثا قال دفنت ثلاثا قالت نعم قال لقد احتضرت بحذار شدید من النار ما من مسلمین یبوت لهما ثلاثة اطفال لم يبلغوا الحنس فصبر علیہم الا جیء بهم حتى یوقفوا على باب الجنہ فیقال لهم ادخلوا الجنہ فیقولون اندخل ولم يدخل ابوانا فقال لهم ادخلوا الجنہ وابواکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بیمار بچہ بھی تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی زندگی کے لیے دعا فرمائیے کہ میں اس سے پہلے اپنے 3 بچے دفنا چکی ہوں، یعنی اس خاتون کے 3 بچے اس سے پہلے بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب یہ بچہ تھا، یہ بھی بیمار تھا، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئی اور آپ سے عرض کیا، آپ سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے دفنا چکی ہو، یعنی یہ حادثہ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے؟ اس نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ فرمایا پھر تو تم نے دوزخ کی آگ سے بچنے کا خوب اہتمام کر لیا ہے، یعنی اب تو تم اس مقام پر پہنچ گئی ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ اب دوزخ کی ہوا بھی تمہیں نہیں لگنے دے گا۔ پھر تو تم نے دوزخ کی آگ سے بچنے کا خوب اہتمام کر لیا ہے۔ کسی مسلمان مرد و عورت کے 3 بچے اس طرح بلوغ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کریں تو ان کے وہ بچے قیامت کے دن لائے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے کیا ہم داخل ہو جائیں جبکہ ہمارے والدین داخل نہیں ہوئے ہیں؟ اس پر ارشاد ہوگا تم اور تمہارے والدین دونوں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ در حقیقت وہ گفتگو ہے، اور میں پھر روایتوں سے متعلق یہ توجہ دلاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی روایت سنتے ہیں تو یہ کسی قاعدے کلیے کو نہیں بیان کرتی، مخاطب کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان عورت ہے، اللہ کے پیغمبر کو مانتی ہے، کفر پر نہیں ہے، کسی سرکشی پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں پھر جملہ ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے بچے بھی تمہارے لیے سفارش کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وضاحت آگے کی ہے کہ جب تم سے یہ چھن گئے تو تم نے صبر کیا۔ یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہوتی، خاص طور پر ماؤں کے لیے، یعنی 9 مہینے تو وہ پیٹ میں اٹھاتی ہیں ان کو، اس کے بعد بچے کے ساتھ جیسے جان اپنی ہلکان کرنی پڑتی ہے وہ صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں، اور بڑی حد تک مائیں ہی جانتی ہیں۔ اب تو کچھ باپ بھی حصہ بٹانے لگ گئے ہیں، ورنہ اب سے کوئی 50 سال پہلے کی جو ہماری معاشرت تھی اس میں یہ ذمہ داری تنہا عورتوں ہی کی ہوتی تھی، یعنی وہی گویا یہ سب معاملات کرتی تھی۔ تو بچے کے ساتھ معمولی درجے کی وابستگی نہیں ہوتی، آدمی کا پورا وجود اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہ ہو، بچے نہ ہوں، وہ شاید اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتا ہے پھر اس نعمت کو دینے کے بعد جن مراحل سے آپ اس کی پرورش پرداخت میں گزرتے ہیں، تو اگر وہ بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے، آپ نے ان کے کچھ معاملات دیکھ لیے، کچھ ان سے فائدہ اٹھا لیا، اس میں آپ کے معاملے اور تعلق کی نوعیت پھر وہ نہیں رہتی، اور انسان ذہنی طور پر بھی تیار ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے، باقیوں کو بھی جانا ہے، کوئی ذرا پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں چلا گیا، لیکن 9 مہینے کی مشقت اٹھا کے 2.5-3 سال تک اپنی جان ہلکان کر کے آپ بچے کو پالتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا تصور کریں کہ وہ اٹھا لیا جائے، اور اس موقع کے اوپر ماں بھی اور باپ بھی وہ صبر کریں۔ کس کے لیے صبر کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ کوئی معمولی درجے کا عمل نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے قرآن میں
کہ ان اللہ مع الصابرین، تو یہ بشارت ان لوگوں کو دی گئی ہے، یعنی جو سچے ایمان کے ساتھ اللہ پر اعتماد کر کے جب اللہ نے نعمت دی اور چھین لی تو یہ جملہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قرآن مجید نے یہی بیان کیا نا کہ وہ لوگ ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، کوئی چیز پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ نہیں ہیں چند، یہ جس وقت اس ماں کی زبان سے نکلتے ہیں جس کا بچہ اس سے چھن جاتا ہے، اس باپ کی زبان سے نکلتے ہیں جو ان سب مراحل سے گزر کر ہنستے کھیلتے بچے سے محروم ہو جاتا ہے یا محروم ہو جاتی ہے، تو یہ بہت غیر معمولی عمل بن جاتا ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے ایک شخص 1000 گناہ کرنے کے بعد ایک دن اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں میدان جنگ میں آ رہا ہوں، پروردگار میں اپنی جان تیرے لیے دے دوں گا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہاں وہی گناہ زیر بحث ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو یہ معاف ہو گئے تمہارے، اور صرف معاف نہیں ہوئے، تمہیں وہ مرتبہ ملے گا کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی حساب کتاب سے الگ کر کے تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے یہ جو صبر ہے یہ اس کے مقابل کی چیز ہے، یعنی یہ صبر جو ہے جو والدین کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے جان دینا ہے، یہ اللہ کے لیے اپنے جذبات، اپنی حسیات، اپنی نفسیات، اپنے صدمے، اپنے غم، ہر چیز کو قربان کر دینا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس پر حضور نے یہ بشارت دی کہ یہ جو بچے ہیں یہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لیے بغیر جنت میں جائیں گے نہیں، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت بن جائیں گے وہاں۔ اس میں کئی باتیں واضح ہو گئیں، بچے جنت میں جائیں گے، بچے شعور کے ساتھ جنت میں جائیں گے، بچے جائیں گے تو جنت کو جو بچے چاہیے آباد کریں گے اس کو، اور والدین کے لیے بھی ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ بشارت خود قرآن میں بھی ایک دوسرے پہلو سے بیان ہوئی ہے، جس میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ جنت میں تو اعمال کے لحاظ سے درجات ہوں گے، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ یعنی کیا والدین ہیں تو وہ اوپر کے درجے میں چلے گئے، یا اولاد ہے تو وہ اوپر کے درجے میں چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا الگ الگ کر دے گا ان کو؟ تو فرمایا نہیں، نیچے کسی کو نہیں لاؤں گا، اوپر کے درجے میں جمع کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کے فضل اور عنایت کی چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ والدین کو بھی ہم داخل کر دیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ خدا کے مقابل میں کھڑے رہے ہوں، انہوں نے صبر کرنے کے بجائے جزا فضا کی ہو، یہ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ خدا پر سچا اعتماد رکھنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یہ اس صبر کا صلہ ہے جو صرف اللہ کے لیے اور بڑی مصیبتوں پر کیا جائے۔ بھائی جس نے اتنی غیر معمولی نعمت چھننے پر اللہ کے لیے اور اتنی بڑی مصیبت پر صبر کیا، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے مومن؟ اس طرح کا صبر انہی لوگوں سے متوقع ہوتا ہے جو عام حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے اور حدود الہی کے پابند رہتے ہیں۔ یہ صبر اچانک نازل نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ اس ایمان کا صلہ ہوتا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، لیکن اگر سچا ایمان اندر موجود ہے اور اس کا ظہور اتنے بڑے حادثے پر صبر اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے میں ہوا ہے، تو پھر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بندہ یہاں پر شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کوئی کمی رہ جائے جس پر مواخذے کا اندیشہ ہو تو اس صبر سے پوری ہو جائے گی۔ جیسے شہادت کے لیے جب آدمی نے پیش کر دیا تو بہت سی کمیاں پوری ہو گئیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہوگا، اور اس کو بھی بطور اصول بیان کیا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی جب کوئی بڑی نیکی وجود میں آ جاتی ہے وہ برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اصول کے طور پر بیان کیا، تو ایک بہت بڑی نیکی وجود میں آ گئی، اللہ کے لیے اتنے بڑے حادثے پر صبر، اس کا تصور مشکل ہوتا ہے آدمی کے لیے کہ کیسے کرے گا اگر یہ حادثہ ہو گیا، لیکن بہرحال اگر کوئی کرتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر کرتا ہے اور اسی کے سامنے اپنا شکوہ اور شکایت رکھتا ہے حضرت یعقوب کی طرح، تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ تو میں تو اس کو، اس درجے کے صبر کو اور اس درجے کی شہادت کو بالکل برابر سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا صلہ بیان کیا ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبر ہے در حقیقت جو عام حالات میں، شہادت کے مواقع تو بہت کم ملتے ہیں، جو عام حالات میں آدمی کو اسی درجے میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح کی وہ چیز ہے جس کا لحاظ کیے بغیر لوگوں نے ایک فہرست گنوا دی ہے کہ فلاں فلاں بیماری سے آدمی مر جائے، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی جیسے کہ اب پیدا ہوئی ہے، اور اس میں بھی انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہے
اور صبر کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. اسی وجہ سے بشارت دی گئی کہ یہ تو شہادت کی موت ہے. تو شہادت کی زندگی بھی ہوتی ہے، شہادت کی موت بھی ہوتی ہے. تو صبر کی زندگی اصل میں شہادت کی زندگی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.